ملک صاحب آپ نے ذکر کیا اور وزیر اعظم صاحب نے بھی یہ کہا کئی دفعہ کہ جی IMF کے ساتھ یہ ہمارا آخری پروگرام ہوگا، اس کے بعد ہم نہیں جائیں گے۔ ہمارے ہی پروگرام میں ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب تشریف لائے، وہ کہتے ہیں جی میں چیلنج کرتا ہوں کہ یہ کھلا دھوکہ ہے، کھلا تضاد ہے، 37 ماہ کا یہ پروگرام ہے اور یہ اس کے بعد بھی IMF کے پاس جائیں گے، انہیں جانا پڑے گا کیونکہ اس طرح کی اصلاحات نہیں ہیں، اس طرح کی ریونیو کلیکشن نہیں ہے کہ یہ IMF کے بغیر جی سکیں۔ دیکھیں میں کسی کا اب کیا نام لوں، یہ سارے لوگ جو آج آ کے یہ مشورے دے رہے ہیں کسی نہ کسی ادوار کے اندر حکومت کے ساتھ کسی نہ کسی مشاورتی صورتحال میں رہے ہیں۔ میں نے تو آپ سے پہلے کہا کہ اصلاحات ہی وہ ایک رستہ ہے جس کے تھرو ہم IMF سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی معیشت کو اپنے پیروں میں کھڑا کر سکتے ہیں۔ اگر اصلاحات کے اوپر ہم نہیں اس میں کامیاب ہوتے ہیں تو یقیناً واپس جانا پڑے گا، پر میں جو اس کے لیے جو ان اصلاحات پہ جو چیزیں درکار ہیں وہ میں اس کی طرف چھوڑی سی آپ کو جھلک دی ہے، اور باقی کی بھی آپ جو چیزیں کہیں گے میں آپ کو اس کو میں بتا سکتا ہوں۔ تو میں نے تو آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ اصلاحات لائیں گے تو آپ پاکستان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کر سکتے ہیں، ورنہ جس طرح 23ویں 24ویں 25ویں دفعہ ہم IMF کے پاس جا رہے ہیں آگے بھی چلتے رہیں گے تو ہمیں یہ تو بحیثیت قوم اپنے گریبان میں چھانکنا ہے نا کہ ہم کب سچائی کی اور اصلیت کی طرف ہم اقدام اٹھائیں گے، اور یہ جو ہم لوگوں کو ہم نے ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے کہ شاید ہمارے لیے کوئی مسیحا آئے گا وہ جادو کی چھڑی چلائے گا اور پاکستان کے مسائل ختم ہو جائیں گے، تو اس قسم کی کہانی کے پیچھے لگ جائیں گے۔ تو کیا آج خان صاحب جو میں آپ کو آخری بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کیا شہباز شریف صاحب کی حکومت وہ مشکل کڑوے فیصلے آپ کو لیتی ہوئی اس مشکل رستے پہ چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ وہ معیار ہے جس کے اوپر آپ کو دیکھنا چاہیے، اور کون وہ لوگ ہیں جو دوبارہ لوگوں کے درمیان نفرت بو کے لوگوں کو عوام کے اندر گمراہ کرنا چاہتے ہیں اور اس معاملے کو بیک ٹریک کرانا چاہتے ہیں، رول بیک کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ قوم فیصلہ کرے گی کہ کس رستے پہ اس نے چلنا ہے۔ ہم خلوص نیت سے جتنی دیر اس کرسی پہ بیٹھے انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ پاکستان کو صحیح پٹری پہ ڈال سکیں۔ ملک صاحب قوم تو فیصلہ کرے گی، اور قوم تو ہر دفعہ قربانی بھی قوم سے ہی مانگی جاتی ہے، ساری چیزیں قوم سے ہی ہیں، لیکن اصلاحات کا آپ بار بار ذکر کر رہے ہیں۔ دیکھیں اصلاحات کرنی تو حکومت نے ہوتی ہے۔ اب آپ کی حکومت کے بارے میں ایک جو سب سے بڑا المیہ سامنے یہ ہے وہ یہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر یہ خبریں آ رہی ہیں کہ حکومت 2 مہینے نہیں ہے، 3 مہینے بعد حکومت جا رہی ہے۔ اب تو عمران خان صاحب نے بھی ریسنٹلی کہہ دیا کہ جی 2 مہینے بعد یہ حکومت ختم ہو رہی ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں آپ اس پہ بھی ذرا روشنی ڈالیں کہ کیا اس سے بھی حکومت کی کارکردگی میں فرق ہے اور کیا واقعی حکومت کہیں جا رہی ہے؟ دیکھیں گزارش یہ ہے خان صاحب، 2 پہلو ہیں اب آپ کے سوال کے، کہ کیا ہم اس خوف سے کہ 2 دن یہ حکومت ہے کہ 2 مہینے ہے، 2 سال ہے یا 20 سال ہے، کیا ہم وہ قدم جو آج پاکستان کی ضرورت ہے وہ اٹھا رہے ہیں کہ نہیں اٹھا رہے ہیں؟ تو میں اس کے اوپر اپنی رائے آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں، آپ عملی طور پہ اس کو جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہم اس رستے کے اوپر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، کیا ہم FBR کو ڈیجیٹلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، کیا ہم زیادہ آمدنی والے لوگ جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں ان کو عملی طور پہ ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے کچھ کر رہے ہیں، کیا ہم پاور سیکٹر کے اندر اصلاحات اور خسارے کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، کیا ہم ایگریکلچر کے اوپر انکم ٹیکس لانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، کیا ہم ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے اور باقی کے مسائل کو کم کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے کہ پاکستان کی پروڈکٹیو کیپیسٹی اور پروڈکٹیوٹی کو بڑھایا جا سکے۔ تو یہ تو ایک پہلو ہے۔ دوسرا یہ کہ کیا اگر سیاسی طور پہ انسٹیبلٹی ہو تو کیا اس کا اثر معیشت کے اوپر آتا ہے کہ نہیں آتا؟ بالکل آتا ہے۔ تو مگر گزارش یہ ہے کہ ہم تو اپنی جو اقدامات ہیں، جو اپنا رویہ ہے اس کے اوپر ہی نظر ثانی کر سکتے ہیں نا، اور اگلے بندے سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنی ذمہ داری کا احساس کرو، آؤ ضرور سیاست کرو، پر وہ نفرت اس ملک کے اندر مت بو جس سے ریاست پاکستان کمزور ہو۔ تو اگر اس کے اندر اگلا بندہ اپنا رویہ یا اپنی جو سوچ ہے اس کے اوپر نظر ثانی نہ کرے تو کیا ہم چپ کر کے سائڈ پہ بیٹھ جائیں؟ قطعاً نہیں۔ تو شہباز شریف صاحب کا یہ بالکل تہیہ ہے کہ جی کہ جتنے دن بھی ہیں ہم پاکستان اور ریاست پاکستان، ریاست حکومت سے
ایک بڑھ کر چیز ہوتی ہے جس کے اندر پرمننس ہے، جو آپ کی عوام کے، جو آپ کے ملک کے جو اس کے جو اپنے امپورٹنٹ جو اس کے جو ویریبلز ہوتے ہیں، جو امپورٹنٹ اس کی کنسیڈریشنز ہونی چاہیے، اس کا تحفظ کرتی ہے۔ تو ہم تو کہہ رہے ہیں سیاسی طور پہ ہم سے اختلاف کرو پر ریاست کے دشمن مت بنو، بیکاز اس کی وجہ سے ہم سب کو نقصان ہوگا۔ پر میں یہی امید کر سکتا ہوں کہ جو لوگ ہماری املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں زیادتی سیاست کے لیے، چھوٹے چھوٹے اپنے فائدوں کے لیے ریاست کو نقصان پہنچاتے ہیں، وہ نظر ثانی کریں گے، ورنہ ہم تو اپنے کام پہ جاری رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی خدمت کا موقع دیا اس کے مطابق چلتے رہیں گے۔ ملک صاحب، اگر کوئی ریاستی دشمن ہے یا ریاستی املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں تو آپ نہیں سمجھتے ایمانداری سے یہ بات کہ حکومت کی بھی کمزوری ہے کہ اگر پروسیکیوشن ان کے کیس ہی پوری طرح سے پیش نہیں کر سکی، پلیڈ نہیں کر سکی، عدالتوں سے انہیں سزائیں نہیں دلوائی جا سکی، تو اس میں کہیں نہ کہیں تو حکومتی کمزوری اور اداروں کی کمزوری بھی نظر آتی ہے۔ خان صاحب، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ دیکھیں آپ کو اس نظام کو کسی کی آپ کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے نہیں استعمال کرنے کی اجازت دی جا سکتی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس اگر یہ شواہد موجود ہیں، آپ کے پاس اگر یہ ایویڈنس موجود ہے کہ کوئی جماعت کسی ریاست کے خلاف یا آپ کے نظریہ پاکستان کے خلاف کام کر رہی ہے تو ان شواہد کو عدالتوں میں لا کے ان کو جلد از جلد سزا دلوانی چاہیے۔ اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے، اور اگر اس کے اندر کوئی کمی حکومت کی سطح کے اوپر ہے تو میں اس کی آواز اٹھاتا بھی ہوں اور اٹھاتا بھی رہوں گا، پر میں سیاسی انتقام کے لیے کسی بھی صورت آپ کے ریاست کے اداروں کو استعمال ہوتا کم از کم میری نظر میں تو وہ مناسب نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ریاست کی آپ کو جڑیں کمزور کرنے کے لیے صرف شواہد نہیں چاہیے، وہ بیانیہ اور وہ جو نفرت آپ نے ہماری صفوں میں بوئی ہیں اس کا بھی تو احتساب کرنا ہوگا نا۔ دیکھیں اس کی وجہ سے ایسی صورتحال آئی ہیں کہ جب پاکستان کے اوپر دشمنوں نے حملہ کیا تو ہم آپس میں بیٹھ کے یہ طے نہیں کر سکے کہ ہم نے اپنا دفاع کس طرح کرنا ہے۔ ایسے واقعے آئے کہ جب کشمیر کے اندر آرٹیکل 370 آرٹیکل 35 کی وہاں پہ اس کے اوپر شب خون مارا گیا تو ہم کٹھے نہیں بیٹھ سکے۔ تو یہ ساری چیزیں بھی تو آپ کو خدشات کو جنم دیتی ہیں نا کہ شاید آپ کا ایجنڈا کچھ اور ہے اور آپ اس ملک کے لیے کچھ اور چاہتے ہیں، اور آپ کے لیے سیاست کہیں مقدم ہے بنسبت اس کے کہ ریاست کے ساتھ کیا صورتحال ہوتی ہے۔ مگر اس کے باوجود میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ شواہد اور یہاں پہ ایویڈنس کے مطابق لوگوں کو سزا ملنی چاہیے اور جلد از جلد ملنی چاہیے تاکہ کوئی فنگر پوائنٹنگ نہ ہو یہاں پہ۔ اچھا ملک صاحب، اگر ہم عدالتوں کی بات کریں تو خاص طور پہ سپریم کورٹ، اعلیٰ عدلیہ ہماری ہے جو ہے، وہاں سے ایک تاثر یہ بھی آ رہا ہے کہ شاید حکومت جو ہے وہ سنجیدہ نہیں اور سپریم کورٹ کے فیصلوں پہ عمل درآمد نہیں کرنا چاہتی، خاص طور پہ جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہے اس کے حوالے سے بھی۔ اور ابھی حال ہی میں جو سینئر موسٹ جج ہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب، انہوں نے ایک سیمینار میں خطاب کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ آئین پر عمل درآمد جو ہے وہ ہر قیمت پہ ہوگا، اور اگر نہیں ہوگا تو اس سے پھر بحران پیدا ہوگا۔ تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آئین پہ عمل درآمد نہ ہو، اور عدلیہ کو طاقت آئین ہی دیتا ہے۔ تو کیا وجہ آپ کی حکومت کیوں آئین پہ یقین نہیں رکھتی؟ دیکھیں خان صاحب، اگر ہم عدلیہ کا احترام نہ کرتے ہوتے تو میاں نواز شریف صاحب کو جب ایک جی آئی ٹی بنا کے، من پسند جی آئی ٹی بنا کے ایک مانیٹرنگ جج کو لگا کے جو سزا دلوائی گئی، اور ایسے مقدمے کے اندر جس کے اندر شاید ان کا نام بھی کسی جگہ موجود نہیں تھا اور اقامے کے پیچھے جو ایک ویزے کے پیچھے چھپ کے ان کو نکالا گیا، تو میاں نواز شریف صاحب چند منٹوں میں وزیر اعظم ہاؤس وہاں پہ خالی کر کے کیوں واپس اپنے گھر آ جاتے؟ تو گزارش یہ، احترام ہم بالکل کرتے ہیں، پر ہمارے کوئی تحفظات کسی فیصلے کے اوپر ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے؟ مجھے بتائیں، اگر ہماری جماعت کا یہ نقطہ نظر ہے کہ آپ جو ہے وہاں پہ ایک ایسی جماعت کو ایک ایسے مقدمے میں ریلیف دے رہے ہیں جو اس کی پارٹی بھی نہیں ہے، تو کیا اس تحفظات کو ان جو اعتراضات کو اٹینڈ نہیں کر لینا چاہیے؟ تو مجھے بتائیں، کیا یہ کہہ دینا کہ عدالت کہ جج جو ہیں ہمارے لیے قابل عزت ہیں، سارے کے سارے جج، میں ان سب کو بہت حد تک ذاتی طور پہ جانتا بھی ہوں، ان کا احترام بھی کرتا ہوں، قابل لوگ ہیں، پر مجھے بتائیں یہ وہاں پہ کہنا کہ جی اب گرمیوں کی چھٹیاں ہو گئی ہیں اور اس کی وجہ سے اگر آئینی بحران ہوتا ہے تو ہو جائے، کیا یہ مناسب رویہ ہے؟ کیا وہاں پہ ہم ان چیزوں کو پہلے طے کر لیتے؟ ونس اینڈ فار آل ریویو کا حق، اپیل کا حق ہمارا یہ آئین ہی دیتا ہے نا جی۔ تو ایسا کوئی اس کے اوپر ہم عمل درآمد اس فیصلے کے اوپر کر لیں جس کے بعد اپیل انفرکچوس ہو جائے، کیا یہ مناسب ہے؟ تو ہم
اپنا جو لیگل ہمارے پاس آپشنز موجود ہیں اس کے مطابق اپیل کر کے ہم اس معاملے کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں. جب حتمی فیصلہ آ جائے گا بالکل سارے پاکستان کی عوام کو, حکومت اور ریاست کے اداروں کو اس کی عمل درآمد کے اوپر, اس کے اوپر اپنا اس کو تسلیم کرنا چاہیے, اور یقیناً ہم کر لیں گے. تو میں اس کے آگے اس کے اوپر کیا بات کروں آپ سے.